عمر، حرض اور گناہ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ سب سے پہلا لفظ جو آپ نے اس دعا میں فرمائی ہے، اعوذ بک من الکسل۔ کسل کہتے ہیں سستی کو، سستی کو پہلے سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اعوذ بک پناہ مانگنا چاہیے کہ جو قوم سست ہو جائے آپ جانتے ہیں کہ وہ کہیں کی نہیں رہے گی، آگے نہیں بڑھے۔ تو جو بندہ سستی کرتا ہے وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ انی اعوذ بک من الکسل والحزن والمخرم والمعصیہ۔ ایسے صفات ذلیلہ کا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ فرض سے اور گناہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، سستی طول عمر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ دنیا میں ہم کو ان خصلتوں سے، جو خصلت ذمیمہ ہے، ان سے پناہ مانگنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعوذ بک من العذاب النار، جہنم کی آگ سے یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، وہ فتنۃ النار، اور نار آگ کے فتنہ یعنی اس کے نقصانات سے، وہ فتنۃ القبر، اور قبر کے فتنے سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ وعذاب القبر، کتنی باتیں ہیں، وعذاب النار، جہنم کے عذاب سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ فتنۃ النار، اور ایک عذاب نار ہے، ایک فتنۃ النار ہے، اور ایک فتنۃ القبر، وہ عذاب القبر۔ انسان غافل ہے، قبر کیا جا کر دیکھ لیں گے، جا کر دیکھنے کے بعد تم لوٹ کر نہیں آتے، جانے کے بعد ان تمام حالات سے گزرنا ہوگا۔ من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر ومن شر فتنۃ الغنا۔ وشر فتنۃ الفقر، ایک فتنہ غنا کا ہے اور ایک فتنہ فقر کا ہے۔ غنا کی وجہ سے بھی شر پیدا ہوتا ہے۔ من شر فتنۃ الغنا وشر فتنۃ الفقر ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ امت اس دور میں آ جائے گی جب دجال کے فتنے شروع ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پناہ دے، اللہ کی پناہ مانگے فتنے دجال۔ اور عطا تو قرآن ہر لمحہ ہوا کرتی ہے، وہ فتنتی مسیح الدجال۔
اللہم اغفر خطایا بماء قلبی والبرد ونقی قلبی کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی اہم باتیں ہیں، سننے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔ غنا، مالداری بھی آ جائے تو وہ بھی ایک فتنہ ہے، اور فقیری، افلاس و تنگ دستی آ جائے تو وہ بھی ایک افلاس و تنگ دستی سے اور فقیری سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس طرح افلاس اور تنگ دستی میں نہ لائے، اور اس کے شر اور فتنوں سے ہمیں نہ دے۔ اور غنا یہ بھی فتنہ ہے، جب مالداری کی وجہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان، یہ جہاں وہ جہاں، دونوں جہاں میں ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعلیم فرمائی ہے کہ یا اللہ نقی قلبی کما ینقی الثوب الابیض، یا میرے رب میرے دل کو پاکیزہ کر دے، نقی قلبی ایک دم پاک و صاف کر دے، قلبی میرے قلب کو، کما ینقی الثوب الابیض، جس طرح کے کوئی میلے کپڑے کو صاف کر دیتا، جس طرح ثوب کپڑے ابیض سفید بنا دیتا ہے، من الدسنی و باعد، یہ میں میل کچیل سے جس طرح سفید کپڑے کو پاک بالکل سفید بنا دیتا ہے، اسی طرح میرے قلب کو ان تمام برائیوں، میرے قلب کو تو اسی طرح پاک کر دے۔ باعد بینی و بینی خطایا، اور دوری پیدا کر دے، بہت دور کر دے مجھ سے، باعد بینی و بین خطایا، اور خطائیں اور گناہ اور خطا کو مجھ سے اس طرح دور فرما دے جس طرح دوری مشرق اور مغرب میں، مشرق اور مغرب کی جتنی دوری میرے گناہوں سے مجھے دور فرما دے۔ یہ دعا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اس ماہ محرم میں جتنے بھی خرافات کرتے ہیں انہیں چھوڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت سے توحید کا علم، توحید کا ایمان حاصل کریں،
کیا ہیں کہ ہم ان کی شہادت کے بارے میں بیان کر سکیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنة. لا الہ الا انت یا اللہ 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 استغفرک 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 یا اللہ یا اللہ استغفرک 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 یا اللہ یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا مذل 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 یا مذل یا مذل یا مذل استغفرک 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 یا یا مذل استغفرک 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 یا مذل استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماء
الخبير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الوارث الرشيد الصبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله 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 يا مذل 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الخلیل 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی واش روم. الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الخلیل صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ 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 اللہ